بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے کے ابتدا میں سورہ زمر ہی کی آیتوں کا تسلسل جاری ہے۔ سورہ زمر کی جو آیتیں اس پارے میں ہیں، ابتدائی حصے میں توحید خالص کی گفتگو کا تتمہ ہے اور ان مشرکین کے لیے وعید ہے جنہوں نے اپنے اعمال میں اخلاص کی بنیادوں کو توڑ دیا، جس کی پاداش میں ان کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے قرار پائے۔ سورہ زمر کی آیت کے اندر اللہ کی رحمت سے ناامیدی کو غیر مناسب اور غیر درست قرار دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہر طرح کی برائیوں اور نافرمانیوں کو اللہ بخشنے والا ہے۔ ہمیں توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا سب سے اہم کام توبہ ہے۔ اسی پارے کے اندر کفار کے جوگ در جوگ جہنم میں اور مومنوں کے فوج در فوج جنت میں داخل کیے جانے کے منظر کا بھی تذکرہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی ان مناظر پر غور کیا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم متقیوں جیسے عمل کریں تاکہ اللہ کے فضل سے ہم ان کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ سورہ زمر کے اختتام کے بعد سورہ غافر کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ غافر کی ابتدا میں مغفرت الہی اور اللہ کی جانب سے قبولیت توبہ کا تذکرہ ہے اور معاندین کے لیے سخت عذاب کی دھمکی بھی اس سورت کی ابتدا میں دی گئی ہے۔ سورہ غافر کے اندر حق اور ناحق دونوں طریقوں سے جدال کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ اس سورت میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ توبہ کرنے والوں کے لیے صرف یہی شرف کافی ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ روز قیامت سے متعلق اذہان کو جھنجھوڑنے والی گفتگو بھی سورہ غافر کی آیتوں میں کی گئی ہے اور اس دن اللہ کی بادشاہت کی عظمت کو عیاں کیا گیا ہے۔ سورہ غافر کے اندر آل فرعون میں سے مومن شخص کا جو قصہ موجود ہے، اس میں داعی شخص کے لیے، دعوت کا کام کرنے والے کے لیے نمونہ ہے۔ خاص طور سے اس شخص کے لیے جو اپنے قوم کو نصیحت کرنے والا ہو اور ان کے ساتھ دلیل و برہان کی روشنی میں مباحثہ اور مناقشہ کرنے والا ہو، کیونکہ دعوت کے میدان میں صرف عاطفہ اور ہمدردی سے کام لینا کافی نہیں ہے۔ دعوت کے میدان میں نصیحت بھی ہونی چاہیے، دلیل و برہان کی روشنی میں مباحثہ اور مناقشہ بھی ضروری ہے۔ اس پارے کے اندر سورہ غافر کی آیتوں میں اللہ کی بہت سی نعمتوں کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کے سلسلے میں جدال کرنے والوں کا انجام بھی سورہ غافر کی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ پھر سورہ فصلت کا آغاز اسی پارے کے اندر ہوا ہے۔ سورہ فصلت میں قرآن اور اس کے دشمنوں کے حالات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی کمزوری کا احساس ہو جانے کے باوجود بات تسلیم نہ کرنے پر عار دلایا گیا ہے۔ حالانکہ آسمان و زمین اپنی عظمت کے باوجود حکم الہی کو تسلیم کر چکے ہیں۔ سورہ فصلت کے اندر برے ساتھیوں کے خطرات کو بیان کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے کفر اور گمراہی کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔
اسی صورت کے اندر کفار کے دلوں میں قرآن کی تاثیر کا یقین ہونے کے سبب ان کا لوگوں کو اس سے روکنے کی خاطر حرص شدید کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس پارے میں سورہ فصلت کی آیتوں کے اندر یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ قرآن کی تاثیر کے بارے میں کفار کو مکمل یقین ہے، اسی وجہ سے وہ لوگوں کو اس کے سننے سے روکنے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں ایسے لوگ اور بھی مکار اور خباثت پسند ہو گئے ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت، اس کے پڑھے جانے کے وقت اس سے اعراض کرو اور بےہودگی کیا کرو، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ۔ اس پارے میں سورہ فصلت کے اندر دعوت اللہ سے متعلق تربیتی مسائل اور حسن اخلاق پر گفتگو کی گئی ہے، ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ سورہ فصلت ہی میں اللہ کی آیتوں میں الحاد کرنے والوں کو دھمکی دی گئی ہے اور قرآن کا دفاع اس پارے کے اندر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے اور شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ہدایت اور شفا بنائے۔ سورہ فصلت کے اختتام پر کائنات اور اپنے نفوس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ حق کے چاہنے والوں کے لیے اس کی وضاحت اسی طرح ممکن ہے۔ ہمیں بھی قرآن کی آیتوں اور ہدایات میں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں کائنات کے اندر موجود اللہ کی نشانیوں پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور کامرانی سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔